اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے بہت خوبصورت شخصیت، آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور بڑے ہی پیارے موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یقیناً جب آپ موضوع پیارا رکھتے ہیں تو آپ کو شخصیت بھی پیاری بلانی پڑتی ہے، تو پیاری شخصیت ہے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے روحانیت کا سلسلہ بھی ایک رکھا ہے حضرت کے لیے، اور اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ادارے سے بھی منسلک ہیں، تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، شعبہ تدریس سے بھی حضرت کا تعلق ہے، امام اور خطابت سے بھی حضرت کا تعلق۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب کیا جان سکتا ہوں کافی دن آپ تشریف فرما نہیں ہوئے، یہاں آپ تشریف نہیں لے، کیا خاص کوئی وجہ رہی ہے؟ بس کچھ مصروفیات دینی ہوتی ہیں اور شریعت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روحانیت کا اور طریقت کا سلسلہ یہ علماء کے لیے ضروری ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی مصروفیات تھیں تو اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، تو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ نے یاد فرمایا۔ یقیناً آپ تشریف لاتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ آئے ہیں، یقیناً یہاں بھی لوگوں نے آپ سے پوچھا کہاں تھے آپ، یقیناً کیوں کہ آپ سے سب پیار کرتے ہیں، آپ کا انداز بڑا پیارا ہے نا، بڑا میٹھا انداز ہے۔ اللہ کریم اس میں روحانیت والے سلسلے میں بھی اور زیادہ برکت عطا فرمائے، ہم بھی سارے لوگ آپ سے مستفیض ہوتے رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کی شفاعت کریں گے، ہیں جی، شفاعت سرکار کی ہوگی، جنت میں اللہ رب العزت دروازہ جنت کے ہمارے لیے کھولے گا، لیکن شفاعت کا ہونا لازمی ہے۔ شفاعت نہیں تو جنت بھی نہیں، شفاعت نہیں تو جہنم ہی جہنم، ہمیں شفاعت کروانی اور یقیناً سرکار شفاعت کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن مجید میں سرکار کی شفاعت کے حوالے سے اور صحابہ اکرام اس حوالے سے کیا خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے کہ سرکار شفاعت کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کے حوالے سے کیا فرمایا، کہاں کہاں دستک دینی پڑے گی سرکار کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، کون کون سے دروازے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑیں گے اور ان کو وہاں جانا پڑے گا، اور کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں سرکار کی شفاعت آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مصطفیٰ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ ایک بار پھر مجھے حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ جہاں تک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اس بات سے ہر مسلم کلمہ گو اچھی طرح سے آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا ہے، اور آپ علیہ السلام کو رب کریم نے بے شمار خصائص عطا فرمائے ہیں۔ ان خصوصیات اور ان فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا بھی حق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت بیان فرمائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ کون کون لوگ ہوں گے خوش نصیب جو شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے گناہگار مسلمانوں کو بخش کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصل میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا کسی کی، اور اہل سنت و جماعت کا اس مسلک یہ ہے کہ انبیاء اور اللہ کے جتنے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار لوگوں کی سفارش کریں گے، اور اللہ کریم ان کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرما کر اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک مقام پر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود علماء فرماتے ہیں یہ شفاعت کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی جانوں پر یہ ظلم کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی ان کے حق میں جو ہے وہ سفارش کریں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کریں، تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ کیا بات ہے، یعنی آپ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کی سفارش جب ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو گناہوں سے پاک کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا حقدار ٹھہرا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان شفاعت کو قرآن میں وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہماری بخشش محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، مالک کائنات نے آپ کی خاطر ہی کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیتے ہیں اللہ خود بخود اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے یقیناً مالک کائنات جو ہے وہ اس کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے اور قیامت میں سختیوں سے بچا کے اللہ اس کو جنت کی ابدی نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا صحابہ؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ فرمایا میں اپنی امت کے جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں ان کے لیے شفاعت فرماؤں گا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اس فرمان میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میری شفاعت حق ہے، اور میرے وہ امتی جو عمل میں سست رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا اور اللہ اپنے میری شفاعت کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اسی کی مثل تم جو ہے وہ کلمات دہراؤ اور پھر میری ذات پر درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے ایک مرتبہ میری ذات پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا پھر اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں ایک مقام ہے جس کے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا کہ اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائے گا۔ تو جس نے میرے لیے یہ وسیلے کی دعا کی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے اس کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے 4 لاکھ امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کی مجلس لگی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور ہماری تعداد میں اور اضافہ فرما دیں۔ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور ہماری تعداد اور بڑھا دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا اور آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور ایک لب بنا کر صحابہ کو دکھایا کہ اس طرح آپ نے کیا۔ تو پھر دوبارہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور اور تعداد میں اضافہ فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے پھر اسی انداز میں دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایک لگ بنائی اور فرمایا کہ اتنا اور اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر ہمیں ہمارے حال پر ہی چھوڑ دو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی تمام مخلوق کو اپنی ایک مٹھی بھر میں جمع کر کے سب کو جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر نے سچ فرمایا ہے۔
تو یہ رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش فرمائے گا، اور بخشش کے مختلف ذرائع ہوں گے، طریقے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بالکل، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جسے حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ اچھا حضرت، یہ تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جسے سرکار کی اجازت ہوگی جنت میں وہی جا سکے گا۔ قیامت کا دن ہے، قیامت برپا ہے، میدان سجا ہوا ہے، میدان محشر سجا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اور گناہگار پسینے میں ڈبکیاں مار رہے ہیں۔ یہ ہم نے علماء اکرام ہی سے سنا ہے، علماء اکرام قرآن اور حدیث ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا وہاں شفاعت بھی کریں گے۔ تو شفاعت کن کن کی وہاں ہوگی، کون کون سے ایسی شخصیات ہیں کہ جو شفاعت کریں گی؟ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے فلاں پیر صاحب بھی شفاعت کریں گے، فلاں پیر صاحب بھی شفاعت کریں گے، اس کی بھی وضاحت کیجیے اور سرکار کی شفاعت کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ بے شک حامد بھائی، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ساتھ اپنے نیک بندوں کو بھی اس چیز شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما کے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب، تو اللہ فرمائے گا اے ابراہیم میں حاضر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا رب العالمین میری اولاد جل گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے خلیل، آپ کی اولاد کے جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، اور اللہ ان کی شفاعت کے ذریعے سے ان کے امتیوں کو اور گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتے بھی جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے، جبریل، جو شخص نماز اور غیر نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان، جو بندہ سجدہ اور غیر سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کا پلڑا عرش و کرسی اور تمام پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جو بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اور اے میرے فرشتہ تم گواہ ہو جو میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ مر جاتا ہے، جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور جب وہ بندہ مرتا ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام روزانہ اس خوش نصیب بندے کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو میکائیل علیہ السلام اس بندے کو اپنے پروں پر بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتے میں نے تیری شفاعت کو قبول کر کے اس کو بخش دیا، اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتی جو ایمان سلامت لے گئے ان کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو زیادہ پڑھا کرو، اس کی خوب تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے گھر کے تقریباً 10 افراد کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جب عالم ربانی اور عابد پل صراط کو پار کر کے ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عابد سے فرمائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، جو تو نے نیک اعمال کیا اس کے بدلے میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ عالم دین سے اللہ فرمائے گا کہ تو رک جا اور جس کی تو چاہے شفاعت کر، جس کی تو شفاعت کرے گا میں شفاعت قبول کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ چند خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے فضل سے یہ رتبہ عطا فرمائے گا اور یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان گناہگار بندوں کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اچھا حضرت ایک سوال ذہن میں آ گیا اچانک سے، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کی شفاعت کریں گے؟ اس میں بھی کوئی کیٹیگریز ہیں؟ اگر کوئی صحابہ کرام کا گستاخ ہے یا اہل بیت عظام کے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور حیات میں، اپنے زمانہ حیات میں
صحابہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، صحابہ کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے کلوز رکھتے تھے، اور اسی طرح اہل بیت عظام سے بھی حضور پاک بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت اور بڑا اپنے کلوز رکھتے تھے۔ اب جو صحابہ کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے، اور قیامت والے دن جب اس کا حضور کا سامنا ہوگا تو کیا سرکار اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے؟ حامد بھائی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے صحابہ تو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے تم چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھی راہ پہ چلو گے۔ تو آپ علیہ السلام کا ہر صحابی، جتنے صحابہ ہیں، سب کی عزت توقیر کرنا اور ان کا احترام کرنا بالکل جو ہے وہ ہر کلمہ گو پر فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ جو بھی کسی صحابی رسول کے شان میں ذرا سی بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی مقرب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندہ پر غضبناک ہوتے ہیں، اس سے ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جس سے حضور ناراض ہو جائیں اس سے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ اس بندے کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور یقیناً یہ خوف ہے کہ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی موت بھی ایمان پر نہیں ہوگی۔ تو جب وہ ایمان سلامت لے کر نہیں جائے گا تو وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار ہی نہیں ٹھہرے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل ہے، تم ان کو مضبوطی سے ان کا دامن تھامے رکھو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ تو جس طرح صحابہ کرام کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ آپ علیہ السلام کی آل کی اگر کوئی بندہ تحقیر کرتا ہے، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ یقیناً محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گراں گزرتا ہے۔ بالکل۔ آپ عام سی بلا تشبیہ و تمثیل، عام سی مثال سمجھیں کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہو اور میرے بیٹے کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو کیا میں اس پر راضی ہوں گا؟ یقیناً میرے دل میں اس کے لیے رنجش ہوگی اور ناراضگی کے جذبات ہوں گے۔ تو اسی طرح جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، آل رسول ہے، واقعی صحیح العقیدہ سنی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں اور اس کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو یقیناً آپ علیہ السلام بھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور حضور کے دل کو جو بندہ رنجیدہ کر دے تو اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ یقیناً رب تعالیٰ بھی اس پر غضبناک ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب کو نصیب ہوگی کہ جس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہوگی اور ساتھ ساتھ اہل بیت کرام کی بھی محبت ہوگی، یعنی دونوں کی محبت کو ساتھ لے کر چلے گا اور دونوں کی عزت اور احترام کرے گا اور ان کی جو ہے ناموس پر پہرا دینے والا ہوگا، تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور آپ علیہ السلام یقیناً اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ بہت خوب حضرت۔ اچھا حضرت، ایک آخری سوال آج کے پروگرام کا میں چاہتا ہوں اس کا بھی ارشاد فرما دیجیے گا جواب، کہ اگر ایک جیسے کہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سرکار کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہماری بھی حضور شفاعت فرما دے، قبر میں جائیں تو سرکار کو دیکھیں، سرکار کی پہچان نصیب ہو جائے، میدان حشر میں جب ہم جائیں، حشر کا میدان، و سرکار شفاعت فرمائے، تو اس شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے حامد بھائی بات تو یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندے نے پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، تو پھر یہ بات ہر بندہ کلمہ گو مسلمان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ پھر اس بندے کی اپنی مرضی نہیں ہے، پھر مرضی جو ہے وہ اللہ کی ذات کی ہوتی ہے، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے بندہ مومن کو اس کو زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھے۔ محبت پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، آپ علیہ السلام کی ناموس پر جو ہے وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ بالکل کمپرومائز نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پر، کائنات کی ہر چیز پر جو ہے وہ جب اس کو فوقیت دے گا تو بھلے وہ عملی لحاظ سے کمزوری کیوں نہ ہوگا، تو یہ محبت رسول ہی ہوگی جو قیامت والے دن اس کی جو ہے محبت جو ہے نجات کا ذریعہ بنے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب الیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی عملی لحاظ سے بندہ کمزور ہوا تو پھر بھی آپ علیہ السلام کی محبت وہ عظیم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کے پر رحم فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں
ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، آپ اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائیں گے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔